ریسنٹلی ایک کالم لکھا ہے، اس کا عنوان ہے آئین شکنی اور آئینہ۔ اس آئین میں اپنی شکل دیکھیں تو بالکل ایسی دکھائی دے گی جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے میں۔ یہ آرٹیکل 6 کا بڑا مروڑ ہے۔ یہ باقی آرٹیکلز ان کو جلا کے آگ تاپنی ہے۔ مثلا میں چند باتیں کہ بس یہ کہ 14 سال سے کم عمر کا بچہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، مزدوری نہیں کرتا، بھیک مانگ سکتا ہے، فٹ پاتھ پہ بھوکا سو سکتا ہے، گندگی کے ڈھیروں سے خوراک چن سکتا ہے، اینٹوں کے بھٹے پہ مزدوری کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ ہے تمہارے، اور کہتے کیا ہیں؟ آئین مقدس ہے۔ سبحان اللہ ہے، کیسا جملہ ہے! مقدس صرف آسمانی صحیفے ہوتے ہیں، انسانی تحریر مقدس نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی دستاویز کیسے مقدس ہو سکتی ہے جس میں ترمیم ہو سکے؟ تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ بھائی ملک ہے تو آئین ہے، عوام ہے تو آئین ہے، لوگ، یہ جو انسان، اس کے لیے پھر کیا بنا؟ پاکستان۔ اس کے بعد یہ آئین جس کے بڑے مروڑ ہیں آرٹیکل 6 کے۔ اچھا، آرٹیکل 6 کا اس کا سنیں ذرا، اس میں زندگی اور آزادی کی بات بڑی کی ہے اس آئین نے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں جو کروڑوں پاکستانی خط غربت پہ، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ زندہ ہے؟ وہ بچہ آزاد ہے بھوکا مرنے کے لیے، جس پہ آپ نے پابندی لگائی ہے کہ چائلڈ لیبر میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، بھیک مانگ سکتا ہے؟ واہ، صدقے جاؤں تمہارے آئین کے۔ اچھا، پھر ہے عام آدمی کے معیار زندگی۔ یہ کیا ہے؟ آرٹیکل 14، مملکت عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار کو نہ چند اشخاص کے ہاتھوں میں جمع ہونے سے روک کر عام آدمی کی بہتری کو انشور کرے گی۔ سبحان اللہ، وہ تم نے کیا جب سے یہ آئین ماشاءاللہ پیدا ہوا ہے، وہ تو نہیں کیا۔ تو جو یہ کام نہیں کرتے، یہ بے وفائی، وہ آئین شکنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آئین کے ساتھ، یہ عوام کے ساتھ، یہ عوام شکنی ہے، یہ عوام کے ساتھ وعدہ شکنی ہے، یہ عوام فروشی ہے۔ ان شکوں کی طرف بھی گزارش میری صرف اتنی ہے کہ کبھی ادھر بھی۔ ہاں، ایک اور بڑا کمال کی بات ہے، یہ بھی آرٹیکل 14، مملکت، غور کریں ذرا، صدقے جامع اس آئندے، ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب، نسل، بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ یہ کر رہی ہے؟ تم تو خود چھڑے مار رہے ہو۔ ہاں، آرٹیکل 6 نہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ اس ملک کی اشرافیہ، ایک خاص طرح کے طبقے جو اسمبلیوں میں آتے جاتے ہیں، کبھی سنا ہے کوئی ڈاکٹرز، کوئی انجینئر جو اصل میں قابل لوگ ہوتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ دیکھیں، دیانتداری سے، ہمت ہے تو آئے کوئی، نواز، شہباز، یہ حمزہ، یہ جو بھی ہیں، یہ لگن لپیٹ سارا ادھر، بلاول سمیت کہہ رہا ہوں، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، اس کے والد میرے محترم مولانا فضل الرحمان نے کہا صرف PCS کا امتحان پاس کر کے دکھائیں، میں غلامی کروں گا ان کی۔ یہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان نہیں پاس کر سکتے۔ ہمارے یہ بچے جو انجینئرز بنتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، پینٹر ٹاپ کے بنتے ہیں، شاعر بنتے ہیں، ادیب بنتے ہیں، یہ اسمبلیوں میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کو انشور کس نے کرنا ہے؟
تم یہ وعدہ کر رہے ہو اس آئین میں کہ اگر کوئی کمزوری، بیماری، بے روزگاری کے باعث یا مستقل یا عارضی طور پہ روزی نہ کما سکے، اسٹیٹ نے کرنا، تم کرتے ہو، اور تم تو صحت مندوں کو روزگار، روٹی نہیں دے سکتے آئین کی. اچھا بھائی، سو یہ کالم اس حوالے سے، اب میں آپ کو میں پورا پڑھ دیتا، وہ بوریت میں نے کہا وہ نہ ہو، لیکن بنیادی طور پہ میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں صرف اتنی ہے کہ اگر وہ سنگین غداری ہے آرٹیکل 6 کی، تو ساری پرو عوام شکوں پہ عمل درآمد نہ کرنا سنگین بے وفائی، مجرمانہ اور سنگین غفلت ہے. اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا عمر قید ہے سر آنکھوں پہ. وہ ان کی بھی تو سزائیں دو. 15 سال یہ گردنوں پہ سوار رہتے ہیں، نتیجہ ہوئی وہ کھوتی بورڈ کے نیچے بھی نہیں رہتی، بورڈ بھی کٹ گیا اب. تو یہ اتنا وہ گلیمر ہے بھائی، ایسا لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، انہوں نے بھوت بنایا ہوا ہے. آئین مقدس، مقدس کیا مقدس ہے؟ کچھ کرے ٹھیک، اچھا میں فلانا پیشہ مقدس. مجھے ایک بات بتائیں استاد، میں نے پوری زندگی بہت تعظیم، ہمارے گھر میرے اپنے اساتذہ کی، اسکول، یونیورسٹی، کالج اساتذہ کی تصویریں ہیں. ہمیں احترام سکھایا گیا ہے، ہم عشق کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. جن سے فارمل ایجوکیشن لی، ان کی زندگی میں بہت عزت کی. پیپل لائک منیر نیازی یا قاسمی صاحب، اس طرح کے جتنے لوگ تھے. یہ کیا پیشہ مقدس؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک ٹیچر ہے، وہ پرچے بیچتا ہے، امتحانی مرکز کی نیلامی میں شامل ہے، وہ نقل کرواتا ہے، وہ جبرن ٹیوشن انشور کرتا ہے، مقدس رہ گیا وہ پیشہ. ایک جج ہے، وہ راشی ہے، حرام کھاتا ہے، مقدس رہ گیا وہ پیشہ. ایک سپاہی ہے، وہ اگر اپنے ملک کا کو راز بھیج دے، پچھلے دنوں سزائیں ملی ہیں، مقدس رہ گیا. نہیں، آپ کی پرفارمنس مقدس ہوتی ہے. آپ نے میرے ذمہ لگایا کہ میں نے جھاڑو دینا ہے، میں نے آپ کی گاڑی صاف کرنی ہے، میں نے آپ کا جوتا گانٹھنا ہے. اگر میں وہ دیانتداری سے کر رہا ہوں تو میرا وہ کام مقدس. میں کسان ہوں اور میں جان مار رہا ہوں کھیت میں، میرا پیشہ مقدس ہے، اس بندے کا نہیں، بکا ہوا آدمی کا. سو مقدس شقدس کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ ڈیلیور کر رہا ہے تو مقدس ہے، اگر وہ نہیں کر رہا اس کا میں چارٹ. پھر یہ کیا کر رہی ہیں ساری شکیں نا. مجھے کو بندہ سمجھائے، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ آرٹیکل 32 ہے مثلا، بلدیاتی اداروں کا فروغ ہوگا. مملکت متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور ایسے اداروں میں کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی. اور کیا تماشا ہے، کبھی سنا ہے کوئی مزدور، کوئی کسان اس کو نمائندگی میں؟ اچھا اب اسمبلیوں میں ڈھیر عورتوں کا، اب میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، وہ ان کو دے دیا. کبھی وہاں دیکھی عام عورت بیگمات ہے، اچھا سر آنکھوں پہ. او بھائی، یہ کسان، مزدور، یہی کچھ تھے. صحابہ کو پی ایچ ڈی نہیں تھے. انسان کو پتہ ہوتا ہے، اگر کوئی بتانے والا، سمجھانے والا ہو، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہ چور ہونا، کرپٹ ہونا، جھوٹے سچے نیم خاندے سے لوگ یہ پہنچ کے جائے قانون سازیاں کرتے ہیں. یہ کریں گے عام آدمی کے لیے جب تک عام آدمی اکثریت میں وہاں نہیں جائے گا. میں یہ نہیں کہتا یہ نہ جائیں، ان کی بھی نمائندگی. وہ بندہ یہاں بھاری ترین اکثریت اس ملک کی، وہ بیچاری مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایون اپر مڈل کلاس بچے سب کچھ بن سکتے ہیں. وہ جرنیل بن سکتے ہیں، وہ جج بن سکتے ہیں، وہ مصور، میں نے کہا میں انجینئر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. اسمبلی میں نہیں جا سکتے. تو تم کہتے ہو یہ جمہوریت ہے اور یہ بڑا آئین مقدس ہے. انشور کرو ان چیزوں کو، ورنہ یہ آئین شکنی کیا شکنے ہی شکنے ہیں، کچھ نہیں ہے باقی.